بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الزکوٰۃ من بلوغ المرام کی جو حدیثیں ہم اور آپ بطور درس کے پڑھ رہے ہیں، اس سلسلے کی یہ 10ویں حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زکوٰۃ دے، جو زکوٰۃ لے کر کے آئے، اس کے لیے دعا کی مشروعیت بیان فرمائی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کو حکم دے رہا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، زکوٰۃ لیجئے، اور یہ بات واضح کر دیں کہ عموماً قرآن میں اور حدیث میں عموماً صدقہ بول کر کے بہت سی بلکہ اکثر جگہوں پر زکوٰۃ یعنی فرض زکوٰۃ مراد لی گئی ہے۔ ہم اور آپ عموماً جب صدقہ بولتے ہیں تو اس سے زکوٰۃ کے علاوہ یعنی نفلی صدقات یا صدقہ فطر وغیرہ مراد لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آخر میں کیا بیان فرمایا؟ وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون قلب کا سبب بنے گا۔ تو اسی حکم الہی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس جب کوئی صدقہ لے کر کے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، دعا فرماتے تھے۔ اسی سلسلے میں یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ عنہما لکھنا چاہیے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل علیہم۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب لوگ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوتے، بہتر ترجمہ ہوگا یہ کیا جائے جب لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوتے، اس لیے کہ حدیث میں بصدقتہم ہے، اگرچہ مفہوم وہی ہے لیکن لوگ زکوٰۃ لے کر کے آتے، اس میں تو یہ بھی ہوتا کوئی زکوٰۃ اصول کرنے گیا تھا اور زکوٰۃ لے کر کے آ رہا ہے، حالانکہ یہاں یہ ہے کوئی اپنی زکوٰۃ لے کر کے آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب لوگ زکوٰۃ یعنی اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوتے تو آپ ان کے لیے یہ دعا فرماتے، کیا؟ اللہم صلی علیہم، یا اللہ ان پر رحم و کرم فرما، یا اللہ ان پر رحم و کرم فرما۔ یہی حدیث جہاں صحیح بخاری میں ہے اس کے آخر میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا بیان فرماتے ہیں کہ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چنانچہ میرے والد اپنا صدقہ لے کر کے، اپنی زکوٰۃ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، آل ابو اوفا پر اے اللہ تعالی تو اپنا کرم کر، اپنی رحمت نازل فرما۔ تو یہ پہلی بات اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا، یہ راوی آج پہلی بار ہمارے آپ کے سامنے آئے ہیں، عبداللہ ابن ابی اوفا، یہ اور ان کے والد ابو اوفا دونوں صحابی ہیں، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی لمبی عمر دی تھی، 100 سال کی عمر میں، شاید سن 88 یا 89 میں کوفہ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد کوفہ کی سرزمین صحابی ہونے کی یعنی اس میں جو صحابی تھا اس کی برکت سے محروم ہو گئی۔ یہ آخری صحابی ہیں جن کا انتقال سرزمین کوفہ میں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا ایک مقام تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں، 1 2 نہیں 7 غزوات میں شریک رہے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا۔ اس حدیث کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم صلی علیہم،
ان کے اوپر صلات، یعنی صلات سے کیا مراد ہے؟ صلات ظاہر بات ہے جب بندے کے لیے ہو تو دعا کے معنی، جب بندہ استعمال کرے اللہم صلی علی محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نازل فرما۔ فرشتے کے لیے ہو تو گویا فرشتے استعمال کریں تو گویا لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہوگی صلی اللہ، تو اس سلسلے میں اہل علم نے متعدد معنی لیا ہے۔ یہاں پر ایک ترجمہ یہاں کیا گیا ہے آپ کی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت اور صلات دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ رحمت اور صلات ان دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، جیسا کہ قرآن مجید سورہ الاحزاب کے اندر ایک آیت ہے کہ کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل فرماتا ہے مومنین پر، وہاں پر علی کل حال وہاں صلات اور رحمت دونوں کا ذکر ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ صلات کا معنی یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر خیر کرتا ہے، کہاں؟ فرشتوں کے سامنے ایسے لوگوں کا ذکر خیر کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا، یا بلکہ یہ کہیے کہ جو شخص زکوٰۃ لے کر کے آ رہا ہے، اللہ کے رسول کہنے کا مطلب اے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر خیر فرما۔ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو جو فقہی فوائد حاصل ہوتے ہیں ہم ان کی طرف آتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال امام یا ذمہ دار تک خود بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ چیز میں اس لیے بیان کر رہا ہوں یہ فائدہ کہ اس سے پہلے جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ وصول کرنے والوں کو بھیجا کرتے تھے، جو صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کرتے تھے، خاص طور پر ان اموال کی زکوٰۃ جو اموال ظاہرہ ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے ظاہر ہیں، جیسے بکریاں ہیں، مویشی ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، یا کھیتی وغیرہ ہے، کھجور وغیرہ ہے۔ تو ایسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجا کرتے تھے، اور یہاں پر وہیں پر یہ بات ہم نے ذکر کی ہے کہ اس کو مکلف، یعنی جو شخص جس کی زکوٰۃ ہے اسے مکلف نہیں بنایا جائے گا کہ وہ تحصیلدار تک اپنی زکوٰۃ پہنچائے، لیکن اگر کوئی اپنی خوشی سے پہنچا دیتا ہے تو یہ مستحسن چیز ہوگی اور وہ دعا کا حقدار ٹھہرے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کا مال امام یا ذمہ دار تک خود بھی پہنچایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد اپنی زکوٰۃ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوسرا فائدہ، زکوٰۃ و صدقات دینے والے کے لیے دعا کرنا مشروع نہیں بلکہ مستحب ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول تھا، اور ایک سے زائد ایسی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ جیسے یہ دعا ہے کہ اللہم صلی علی علی ابی اوفا، یعنی اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا مال کسی شخص تک پہنچاتا ہے تو اسے کہنا چاہیے اللہم صلی علی آل فلان، یعنی جو زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اور عربی میں یہ جب کہا جاتا ہے کہ آل فلان تو اس میں خود بھی انسان شریک ہوا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد کی اولاد سے مراد خود حضرت داؤد اور ان کی اولاد ہے، یہ نہیں کہ حضرت داؤد اس سے خارج ہیں۔ تو صلی علی آل ابی اوفا، ابو اوفا کی اولاد یعنی خود ابو اوفا بھی اس میں شامل ہے۔ عربی زبان میں جب آل بولا جاتا ہے تو وہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ جس کے پاس کوئی زکوٰۃ لے کر کے آئے اور اسے دے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، یا ان الفاظ میں جو بہتر ہیں، اس لیے کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو دیا ہے، اللہم صلی علی فلان، اللہم صلی علی فلان یا صلی علی آل فلان۔ ایک دوسری حدیث بھی سنن ترمذی میں نہیں، سنن نسائی میں حضرت وائل بن حجر سے ہے، جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے جو ترجمے والی یا شرح والی کتاب ہے اس کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے
جیسا کہ اس میں لکھا ہے حاصل کلام نسائی میں ہے کہ ایک شخص اپنی زکوٰۃ لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے لیے ان الفاظ میں دعا دی، اللہم بارک فیہ وفی اہلہ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہم بارک فیہ وفی اہلہ۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ حدیث کے اندر ایک قصہ ہے۔ حضرت وائل ابن حجر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ شخص کسی کے پاس گیا، حالانکہ وہ اچھے جانوروں والا تھا، لیکن اس نے ایک اونٹنی کا چھوٹا بچہ، وہ بھی کمزور سا، اسے دیا۔ جب وہ لے کر کے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے رسول کی طرف سے جو صدقہ وصول کرنے والا ہے فلاں کی طرف بھیجا تو اس نے ایک کمزور اونٹ کا بچہ دیا ہے۔ اللہم لا تبارک بفیہ ولا فی ابلہ، اے اللہ تعالیٰ اس میں کے اور اس کے اونٹوں میں برکت نہ عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز بطور بددعا کے نہیں بلکہ بطور متنبہ فرمانے کے کہہ رہے تھے۔ چنانچہ یہ خبر اس کے پاس پہنچتی ہے تو وہ بھاگتا ہوا ایک بڑی موٹی تگڑی اور اچھی اونٹنی لے کر کے آتا ہے اور کہتا اتوب الی اللہ و الی رسولہ، اے اللہ کے رسول میں اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہوں اور آپ کے حضور توبہ کر رہا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس کی اس توبہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور دعا کی، اللہم بارک فیہ وفی ابلہ۔ یہ جو آپ کے کتاب میں اہلہ لکھا ہے یہ غلط ہے، اس طرح متنبہ کرنے کے لیے ہم نے یہ بات ذکر کی تھی۔ کیا ہے؟ اللہم بارک فیہ وفی ابلہ، اے اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے اونٹوں میں برکت عطا فرما۔ یعنی اگر کوئی شخص ہم میں سے کسی شخص کے پاس زکوٰۃ کا مال لے کر کے آئے، صدقہ کا مال لے کر کے آئے تو ہمیں کہنا چاہیے اللہم بارک فیہ وفی مالہ، اللہم بارک فیہ وفی مالہ۔ اگر کھیتی وغیرہ کا صدقہ ہے تو اللہم بارک فیہ وفی زرعہ وفی زراعتہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ اس کے میں برکت عطا فرما اور اس کے کھیتی میں برکت عطا فرما۔ تو یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے یا کسی بھی الفاظ میں جو مناسب انسان سمجھے دعا کر سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کسی بھی بھلائی کا بدلہ دینا یہ اچھی چیز ہے۔ کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کسی بھی قسم کی بھلائی کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیں دعا دینی چاہیے یا کم سے کم جزاک اللہ خیرا۔ کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ جس نے کسی سے کہا جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ الثنا، جس کے ساتھ کسی نے کوئی خیر کیا، کوئی چیز عطا کی اور وہ کہے جزاک اللہ خیرن تو گویا یہ بہت بڑی تعریف کر دی ہے، یعنی بہت بڑا بدلہ اس نے دے دیا ہے۔ تو کم سے کم جزاک اللہ کہنا چاہیے یا کسی بھی الفاظ میں دعا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ وہ حدیث جو سنن ابو داود اور امام بخاری رحمہ اللہ کی الادب المفرد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے اسے اس کا بدلہ دو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص پاس یہ طاقت نہیں کہ بدلہ دے سکے، تو آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، اگر تمہارے پاس وہ نہ ہو کہ تم اس کا بدلہ چکاؤ تو فَادْعُوا لَهُ، اس کے لیے دعا کرتے رہو یہاں تک کہ یہ سمجھو کہ ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ چوتھا فائدہ جو بڑا اہم ذکر کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائیوں کو یہاں پر یہ شبہ ہوگا کہ صلی اللہ علیہ یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، آپ نے فرمایا۔ یا جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس کے پاس کوئی زکوٰۃ لے کر آئے، کسی کمیٹی کا بڑا آدمی ہے یا کسی مدرسے کا ہے، اس کے پاس لوگ زکوٰۃ لے کر کے آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہم صلی علی آل فلان۔
تو یہاں پر یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھائی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبیوں کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. دیکھیے اس کی 3 صورت ہے. علماء کہتے ہیں اس کی 3 صورت ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان نبی کے ساتھ کسی کو ملا کر کے اس کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کرے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ جائز ہے. جیسے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں مریم علیہ السلام، یا موسیٰ اور ان کی ماں علیہ السلام، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اچانک کسی خاص موقع پر کسی کے لیے بطور دعا کے یہ بات کہے، کسی کے لیے بطور دعا کے ایسا کرے تو یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی، اور اس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم آپ بھی ایسا کہہ سکتے ہیں. تیسری صورت ناجائز کی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کے لیے مستقل طور پر وہ لفظ استعمال کیا جائے کہ جب اس کا نام ہو، جیسے حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی، یا کم سے کم مکروہ تحریمی ضرور ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت کے نزدیک یا اہل علم کے نزدیک یہ چیز نبیوں کے ساتھ خاص ہو گئی ہے، اور اسی طرح سے نبی پہچانا جاتا ہے جس طریقے سے رضی اللہ عنہ اس سے کوئی صحابی پہچانا جاتا ہے. اب چلتے ہیں ہم اس سے آگے والی حدیث کی طرف. وہ حدیث جو ہماری آپ کی 11ویں حدیث ہے، اور اس کتاب کے مطابق 494 حدیث. یہ حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ سے، یا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 493 حدیث جو ہماری 11ویں حدیث ہے. جی 493 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضرت علی کے بھی چچا ہیں. آپ کے چچا ہیں، حضرت علی کے بھی چچا ہیں. حضرت علی کے چچا ضرور ہیں، لیکن حضرت علی ان سے افضل ہیں. اس کا یہ معنی نہیں کہ حضرت عباس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہی کیا فضیلت کم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ہیں، اور آپ انہیں بڑی اہمیت دیتے تھے. جیسا کہ حدیث سے پتہ چلے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آیا زکوٰۃ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ادا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے ترجمہ، لیکن چلیے. حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ آیا زکوٰۃ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ادا ہو سکتی ہے، یعنی جو وقت زکوٰۃ دینے کا ہے، جس وقت زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے. مثال کے طور پر کسی کی زکوٰۃ 10 رمضان کو واجب ہو رہی ہے، تو آیا وہ رمضان آنے سے پہلے، اس سے پہلے شعبان میں یا رجب میں، اس یا شروع رمضان میں دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو دریافت کیا کہ آیا زکوٰۃ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ادا ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. اس حدیث کو امام ترمذی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، جیسا کہ آپ کی یہاں کتاب میں لکھا ہے ترمذی اور مستدرک حاکم. یہاں پر پہلے ایک بات تو یہ میں ذکر کر دوں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اس حدیث کو ترمذی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث سے متعلق یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا سہو ہے یا نسخ کی غلطی ہے. اس حدیث کو بارے میں کہنا چاہیے تھا اسے 5 نے نسائی کے علاوہ روایت کیا ہے، اس لیے کہ یہی حدیث سنن ابو داؤد میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور ترمذی میں بھی ہے، جیسا کہ ذکر کیا ہے.
اور جب بولا جائے کہ پانچوں تو اس سے مراد مسند احمد، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی اور ابن ماجہ ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے پانچوں میں سے صرف امام نسائی نے نہیں روایت کیا ہے بلکہ سارے لوگوں نے روایت کیا ہے۔ تو اصل یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس حدیث کو پانچوں نے یا نسائی کے علاوہ پانچوں نے روایت کیا ہے، یا پانچوں نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ دوسری بات، امام ابن حجر رحمہ اللہ عموماً جب کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو اس حدیث کے اوپر کسی بڑے امام کا قول ضرور نقل کرتے ہیں اس حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے پر، یا کم سے کم اپنی رائے ضرور دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ لیکن یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کیا۔ اب تک آپ لوگوں نے جتنی حدیثیں پڑھی ہوں گی تقریباً شاید ہی کوئی حدیث ایسی گزری ہو جس میں امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ ذکر نہ کیا ہو، لیکن یہ نہیں کیا ہے، اللہ عالم یہ اس کی وجہ کیا ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو اپنی کتاب تلخیص الحبیر میں نقل کیا ہے، تو وہاں پر اس حدیث کی سند کو قوی قرار دیا ہے۔ اور ویسے بھی یہ حدیث حسن درجے کی ہے، صحیح درجے کی اس لیے نہیں ہے کہ اس حدیث کے راوی حجیہ ابن عدی جو حضرت علی سے روایت کرنے والے ہیں ان کے حافظے پر کچھ کلام ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صدوق یہم کہا ہے، یعنی ہیں تو سچے لیکن ان سے وہم ہو جاتا تھا، اور یہ حدیث کے مرتبے کو صحت سے گھٹا کر کے صرف حسن تک رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ اس حدیث کی تائید اور بھی بہت سے حدیثوں سے ہوتی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اروا میں اس کی بڑی تفصیل نقل کی ہے، اور وہاں پر یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے 2 سال کا صدقہ لے لیا تھا، اور اس کی تائید صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو صدقہ یا حضرت عمر کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، تو سارے لوگوں نے صدقہ دیا لیکن 3 لوگوں نے صدقہ نہیں دیا تھا۔ ایک خالد ابن ولید، دوسرے عباس ابن عبد المطلب، اور تیسرے ابن جمیل، یعنی ان کا نام نہیں ذکر کیا۔ یہ چیز محدثین اور صحابہ عموماً کرتے تھے کہ کوئی اچھی بات ہوتی تھی تو وہاں پر عموماً نام لیتے تھے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوئی جو پسندیدہ نہ ہوتی تھی تو عموماً اس جگہ پر اس شخص کا نام نہیں لیتے تھے تاکہ وہ پردے میں رہے۔ اور اس چیز کو ہمیشہ ہمیں اور آپ کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے، اور میں پہلے کہہ دے رہا ہوں چونکہ فوائد میں نہیں ذکر کیا اور بھول نہ جائے، اگر ہمیں کسی کے بارے میں کہنا ہے تو ہمیں نہ کہ فلاں ایسا کہہ رہا ہے، نہیں، ایک صاحب ہے جو ایسا کہتے ہیں، ایک صاحب ہے جو، یا فلاں جگہ ایک صاحب ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مقصد اگر نام لے لیتے ہیں تو گویا اس کی تنقیص ہے، اور اگر نام نہیں لیتے ہیں تو گویا اس مسئلے کا رد ہے، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کی یہ خوبی ہے، آپ پوری حدیثیں پڑھتے جائیے آپ کو عموماً ایسا ہی ملے گا کہ وہ لوگ اگر کوئی غیر مرغوب چیز ہوتی تھی تو اس شخص کا نام نہیں لیتے تھے۔ تو اسی لیے یہاں پر ان کا نام خالد بن ولید کا نام لیا، عباس ابن عبد المطلب کا نام لیا، لیکن ابن جمیل کہا اور اس شخص کا نام نہیں لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابن جمیل پر کا معاملہ بھی عجیب ہے، وہ فقیر تھا لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال دے دیا تو اب وہ ایسی یعنی اللہ تعالیٰ کا حق دینے سے پیچھا چھوڑا رہا ہے۔ اور خالد ابن ولید پر تم لوگ ظلم کرتے ہو۔ خالد ابن ولید کے پاس ہے کیا؟ اس نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے وہ شخص وقف ہے، اس کے پاس اپنا کچھ ہے بھی نہیں، اپنے لیے کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک عباس کا تعلق ہے تو یہ
ان کا صدقہ جو کہہ رہے ہو یہ میرے اوپر ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک میرے اوپر ہے، جس کی تائید ان حدیثوں سے ہوتی ہے جنہیں علامہ البانی نے بڑی تفصیل کے ساتھ ارواء الغلیل میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت کے پیش نظر حضرت عباس ابن عبد المطلب سے 2 سال کی پیشگی زکوٰۃ لے لی تھی، 2 سال کی پیشگی زکوٰۃ لے لی تھی۔ تو اصل میں یہ حدیث ہے، تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ حافظ نے اس کے حدیث پر کوئی کلام نہیں کیا ہے، لیکن صحیح بخاری کی اس حدیث سے اور دیگر حدیثوں سے تائید ہوتی ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لی تھی۔ اب آج چلتے ہیں فوائد طرف۔ پہلا فائدہ جو ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے کہ وقت آنے سے قبل زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اور یہ آج اس سال بھی کئی بار مجھ سے یہ سوال ہوا، خاص طور پر ابھی جو صورتحال چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر کہ لوگ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، حتیٰ کہ سعودیہ جیسی جگہ میں خلیج کے اندر بھی لوگ پریشان ہیں کام نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ جو اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت کو اس سے جلدی نجات دلائے، اس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن وغیرہ ہے، جو لوگ روزانہ کھاتے کماتے تھے ان کے لیے مسئلہ ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وقت ہونے سے پہلے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وقت آنے سے قبل زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، خاص کر اگر وہاں پر کوئی مصلحت ہو، لیکن یہ بات یہاں پر سمجھنا چاہیے، ایک علمی چیز ہے، لیکن چونکہ بعض طلاب علم بھی میرے ساتھ شریک ہیں اس لیے وہ بات میں ذکر کر دے رہا ہوں کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور کوئی عبادت اپنے وقت سے پہلے نہیں ادا کی جا سکتی۔ جیسے نماز ہے، نماز کو اس کے وقت سے پہلے ادا نہیں کر سکتے ہیں، حج ہے، حج کو اس سے پہلے نہیں، تو زکوٰۃ کو اس سے پہلے کیوں دے سکتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر ایک باریک سی چیز ہے جسے امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنے قواعد میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جو بھائی عربی پڑھنے والے ہیں وہ اس طرف رجوع کر لے تو انہیں بڑا فائدہ ہوگا کہ کسی عبادت کا اگر سبب وجوب جو ہے، یعنی جس سبب سے واجب ہو رہی ہے، وہ پایا جائے تو اگرچہ شرط وجوب نہیں پائی جا رہی ہے وہ عبادت کی جائے گی۔ ذرا سمجھیں، اگر کسی عبادت کا سبب نہیں پایا جا رہا ہے تو وہ عبادت نہیں کی جائے گی، لیکن اگر شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر وضو ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، نماز کا وقت ہونے سے پہلے وضو کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ نماز کا جیسے وقت ہو ہم مسجد پہنچ جائیں، لیکن اس کا سبب، وضو کا سبب کیا ہے؟ حدث ہے، پیشاب، پیخانہ، ہوا کا خارج ہونا، یہ اس کا سبب ہے۔ اب اگر سبب نہیں پایا جا رہا ہے تب تو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ چلو وضو کر لیتے ہیں پھر چل کے استنجا کر لیں گے، وضو کر لیتے ہیں یہاں گھر سے مسجد میں جائیں گے، قضائے حاجت راستے میں کریں گے اور مسجد نہیں، جب تک سبب وجوب نہیں ہے وہ عبادت ادا نہ کی جائے گی۔ البتہ شرط وجوب سے پہلے ایسا کیا جا سکتا ہے، اور اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ صرف جو بعض اہل علم ہیں ان کو اشارہ کرنے کے لیے کہ اس سے آگے اپنے آپ کو، یعنی اپنی معلومات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ ہے، پیشگی زکوٰۃ دی تو جا سکتی ہے، لیکن کتنے پہلے؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال؟ ساتھیوں اس سلسلے میں کوئی بات واضح نہیں ہے، صرف اس کے علاوہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زکوٰۃ 2 سال کی لے لی تھی، لہذا احتیاط میں یہی سمجھتا ہوں کہ 2 سال پہلے، لیکن شرط یہ ہے کہ نصاب پایا جائے، شرط یہ ہے کہ نصاب پایا جائے۔ یہ تیسرا فائدہ ہے کہ اس کے وجوب کے لیے اہل علم نے یہ شرط لگائی ہے کہ مال نصاب کو پہنچ چکا ہو۔
اگر مال نصاب کو نہیں پہنچا تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ جب زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی۔ جیسے نماز جس کے اوپر واجب نہ ہو، جیسے کوئی شخص حج کر رہا ہے، وہ حج کرتا ہے تو اس کا حج، لیکن حج فرض ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ ضروری یہ ہے کہ نصاب کو اس کا مال پہنچ رہا ہو، لیکن اگر نصاب کو اس کا مال نہیں پہنچ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ دینا چاہے صدقہ اور خیرات کرے، کوئی بات نہیں۔ یہ نہیں کہ امید ہے کہ مجھے آئندہ سال میں زکوٰۃ دینے کے لائق ہو جاؤں گا لہذا اس سال بھی زکوٰۃ دے دیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور آتا ہے، زکوٰۃ کے تقدیم کا تو ہے، لیکن آیا زکوٰۃ کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ یہ ایک چیز ہے۔ یعنی کسی شخص کی زکوٰۃ شعبان میں ہے یا رجب میں ہے، ذی القعدہ میں ہے، یا رجب سے پہلے جمادی الاولیٰ جمادی ثانیہ میں ہے، وہ کہے میں ابھی نہیں ادا کرتا، میں رمضان میں ادا کروں گا، تو آیا یہ جائز ہوگا کہ نہیں؟ جمہور کبیر علماء کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہاں پر کوئی عذر شرعی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو اپنی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، لیکن وہ شخص وہاں پر موجود نہیں ہے، کہیں سفر پر گیا ہوا ہے، اب کیا کرے وہ؟ تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ نکال کر کے کنارے کر لے اور جب آئے تو اس کو دے۔ یعنی اگر کوئی جو ہے شرعی عذر ہو تو اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ عبادت کو اس کے وقت سے ٹالا نہیں جائے گا، عبادت کو اس کے وقت سے ٹالا نہیں جائے گا۔ اس کی مثال بعینہ ظہر اور عصر کی۔ اصل یہ ہے کہ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے اور عصر کو عصر کے وقت میں، بغیر کسی عذر کے اگر ظہر کو عصر کے وقت میں ٹالتا ہے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور اس لیے بھی کہ ظاہر بات ہے مؤخر کرنے میں غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی، تم ٹال دے ہو بلا وجہ سے، لیکن آج کل جیسی صورتحال ہے ایسی اچانک پیش آ جائے اور سارا کا سارا مال ٹھپ ہو جائے یا ختم ہو جائے، چوری ہو جائے، اللہ محفوظ رکھے، دیوالیہ ہو جائے، تو گویا تمہارے ذمے باقی رہ جائے گی اس کو ادا کر۔ اب کہاں سے ادا کرو گے؟ اللہ کے ہاں اس کے ذمہ دار ہوگے۔ اس لیے تعجیل کی تو رخصت ہے لیکن تاخیر کی رخصت نہیں ہے۔ ایک چیز اور یہاں پر بیان کر دوں، شاید اس سے پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کو اپنے وقت سے پہلے دینا یہ جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں بسا اوقات عبادات سنت ہیں اور بات صرف جائز حد تک رہتی ہے، جائز حد تک، تو یہ جائز ہے، سنت نہیں ہے، اسے سنت نہیں کہیں گے الا یہ کہ کوئی وہاں پر مصلحت ہو، جیسے سخت غربت ہے، ایک سخت پریشان ہے، اس کے کھانے دینا، تو یہاں پر استحباب اس ناحیے سے ہوگا، نہ کہ زکوٰۃ کے تعجیل کے لیے ہوگا۔ چلیے اب اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ یہ حدیث ہے ہمارے آپ کے سلسلے کی 12ویں حدیث، اور یہاں کتاب میں 494 494 حدیث، یہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اقیہ سے کم چاندی پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 5 اقیہ، ایک اقیہ جو ہوتا ہے وہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اس کی جمع اواقن، جیسا کہ بعض حدیثوں میں ابھی آئے گا۔ تو 5 اقیہ سے کم چاندی پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ گویا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کا نصاب، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، وہ بتایا ہے، اور آگے حدیث میں گلے اور پھلوں کی زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ اب تک جو ذکر ہوا ہے وہ
چاندی، سونے، اونٹ، بکری کی زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے، البتہ غلے اور پھلوں کی زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا ذکر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اب یہاں سے اس سے متعلق حدیثیں لے آ رہے ہیں۔ تو 5 اقیہ سے کم چاندی پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح اونٹوں کی تعداد 5 سے کم ہو تو ان پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں، اور یہ موضوع بھی تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اور 5 وسق سے کم کھجوروں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 وسق، اذان شروع ہو گئی سے 5 وسق سے کم کھجور، یعنی اگر کسی کے باغ میں کھجور 5 وسق سے کم ہوتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر 5 وسق کو پہنچ جائیں تو زکوٰۃ ہے۔ اب اذان کے جواب کے لیے رکتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم لوگ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اقیہ سے کم چاندی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اونٹوں کی تعداد 5 سے کم ہو تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 وسق سے کم کھجوروں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 وسق یا وسق سے کم کھجوروں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور مسلم ہی میں اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 5 وسق سے کم کھجور یا غلہ جس کے لیے حدیث میں الفاظ حب آیا ہے، جو عام طور پر ان دانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کم کھجوروں یا غلے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری کی جو حدیث ذکر کی ہے وہ اسی لیے ذکر کی ہے کہ پہلی حدیث جو حضرت ابن عبداللہ کی تھی اس میں صرف کھجور کا ذکر تھا، اور اس حدیث کے اندر غلے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت کی اصل بخاری اور مسلم میں ہے، یعنی یہ حدیث اصل طور پر حافظ حجر رحمہ اللہ یہ عموماً اس جگہ پر کہتے ہیں کہ اصلی معنی کے لحاظ سے یا جملہ طور پر تفصیل کے ساتھ تو اصل حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، البتہ یہ لفظ جو یہاں پر استعمال کر رہے ہیں وہ حدیث بخاری مسلم میں یا بخاری کے اندر نہیں ہے۔ یہ حدیث ساتھیوں غلے اور پھلوں کے زکوٰۃ کے بارے میں صریح ہے، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ غلے میں زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کا نصاب کیا ہے وہ بھی واجب ہے، لیکن کتنا دینا ہے وہ آگے اس کا ذکر آئے گا۔ تو چاندی اور اونٹ کا نصاب تو بیان ہو چکا، البتہ پھل اور غلے کا نصاب 5 وسق رکھا ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک پیمانہ ہے، اور ایک وسق جو ہوتا تھا وہ 60 صاع کا ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے اور آپ کے ہاں پہلے سیر چلتا تھا، پھر من چلتا تھا، پھر کچا من اور پکا من چلتا تھا، ایسے عرب دنیا کے اندر اس وقت ماپ کے لیے مد تھا، صاع تھا اور وسق تھا۔ 4 مد کا ایک صاع ہوتا تھا، اور 60 صاع کا ایک وسق ہوتا تھا۔ 60 صاع کا ایک وسق ہوتا تھا، تو ایک وسق 60 صاع کے برابر تھا۔ اور ہمارے آپ کے لیے کوئی زیادہ فائدے کی نہیں، لیکن اصل فائدے کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ موجودہ وزن کے لحاظ سے اس کا وزن کتنا ہے۔ موجودہ وزن جو ہمارے یہاں اس وقت کلو گرام چل رہا ہے، دیکھیے ہمارے ہند و پاک کے علماء نے ان کی پرانی کتابیں دیکھیے تو وہاں پر من ملے گا، یعنی 5 وسق کو انہوں نے کتنا سمجھا ہے، کتنا اس کا حساب لگایا ہے، 20 یا 21 من۔ بلکہ شیخ الحدیث بارک پوری رحمہ اللہ کے فتاوی میں متعدد جگہ 21.5 من ہے۔ البتہ بعض ہمارے پاکستانی جو علماء ہیں ان کی کتابوں عموماً 20 من ہے، تو گویا اسی کے قریب ہے 20-21 من۔ اور 1 من ہوتا تھا 40 سیر کا، 1 من 40 سیر کا ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل تقریباً من بھی یہ عام دیہاتوں میں کہیں پایا جاتا ہو تو پایا جاتا ہو، ورنہ شہروں میں آج من بھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ تو آخر اس کا وزن جو ہے وہ موجودہ وزن کے لحاظ سے کیا ہوگا، اس سلسلے میں ساتھیوں علماء کی مختلف رائے ہے۔ ہمارے یہاں جو علماء جنہوں نے حساب لگایا ہے وہ تقریباً 7.5 کوئنٹل قرار دیتے ہیں،
7 کنٹل یعنی 20 من یا 21 من کا حساب لگاتے ہیں، 21 من 21.5 من کا تقریباً 7.5 کنٹل جا کر کے پڑتا ہے۔ البتہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنے حساب سے ناپا تو وہ 612 کلو یعنی 6 کنٹل 12، یہ بہت فرق ہے۔ بلکہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں خود میں ان لوگوں کے پاس گیا جو وزن کرتے اور ناپا تو ان کے حساب سے 675 کلو گرام بنتا ہے، اور یہاں کے لجنہ دائمہ جیسا کہ ڈاکٹر لقمان رحمہ اللہ نے جو فتح العلام کی تحقیق کی ہے، اس میں انہوں نے یا ان کے اشراف میں جو لکھا گیا ہے وہ 9 کنٹل ہے، یعنی 900 کلو، اس لیے کہ ایک سا کو وہ 3 مانتے ہیں۔ یہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت ہی کیا ہے، وہ اضافہ ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ 6 کر کے 6.5 یہ تقریباً 7.5 یہ عام طور پر کہا گیا ہے۔ تو احتیاط کے طور پر چاہیے کہ اگر کسی کے کھیت میں 6 کنٹل سے زیادہ غلہ پیدا ہو رہا ہے، 6.5 ہے 7 ہے، تو اس پر زکوٰۃ گویا کی واجب ہے۔ اب اس کی زکوٰۃ کیا ہوگی وہ اگلی حدیث کے اندر وہ چیز بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر ہم دوسرا فائدہ لے لیتے ہیں کہ دیکھیے غلے پر زکوٰۃ ہے اور پھل پر زکوٰۃ ہے، لیکن پھل مختلف ہوا کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کھجور بھی پھل ہے، انگور بھی پھل ہے، تین بھی پھل ہے، اور ہمارے یہاں بھی اس قسم کے بہت سے پھل پائے جاتے ہیں۔ ایسے غلہ جو ہے وہ گیہوں بھی غلہ ہے، جو بھی غلہ ہے، چنا بھی غلہ ہے، اور چاول بھی غلہ ہے، بہت سے کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہوگا کہ ایک غلے یا ایک پھل کو اتنی مقدار میں ہونا چاہیے، 2 غلوں کو اور 2 پھل کو ایک ساتھ ملایا نہیں جائے گا۔ یعنی کوئی شخص ہے کاشت کرتا ہے، جیسے آج کل کا موسم ہے گیہوں کا، گیہوں بھی کاشت کر رہا ہے، چنا بھی کاشت کر رہا ہے، جو بھی کاشت کر رہا ہے، مٹر بھی کاشت کر رہا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ سب کو ملائے کہ ہاں بھائی اس کے ہاں 6 کنٹل 6.5 7 ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ دیکھا صرف گیہوں اتنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، صرف جو اتنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یعنی جس طریقے سے سونا اور چاندی ہے، سونے کا نصاب الگ ہوگا اور چاندی کا الگ ہوگا، ایسے غلوں کا نصاب کیا ہے، الگ الگ ہوگا۔ یہ دیکھا جائے گا گیہوں کتنا ہے، آیا اس کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ چنا کتنا ہے، یہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ جو کتنا ہے پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ یعنی مختلف قسم کے غلوں اور پھلوں کو ایک ساتھ ملایا نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں ساتھیوں، اسلام نے جہاں پر وجوبی عبادات ہیں وہاں اس کی حد بنا دی ہے، لوگوں کو اپنے مزاج پر نہیں چھوڑا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کا مزاج تو مختلف ہوگا۔ ایک شخص مثال کے طور پر اللہ نے اس کے دل میں سخاوت رکھی ہے، یا وہ حدیث سخاوت کی فضائل کو سن کر کے سخی بننا چاہتا ہے، تو وہ تو بیچارہ جو ہے وہ اس کے پاس 1 کنٹل ہوا تو وہ بھی جو ہے دینا شروع کر دے گا زکوٰۃ۔ اور ایک شخص بخیل ہو، یا اللہ نے اس کے دل میں تقوی کم رکھا ہے، وہ کوئی بہانہ بنائے گا کہ ارے ہمارے پاس اتنے بچے ہیں اور اتنا خرچہ ہوتا ہے، اتنا ہم مزدوروں کو دیتے ہیں، اتنا یہ کرتے ہیں، اس کے پاس 9 کنٹل ہوگا پھر بھی کہے گا کم ہے۔ تو شریعت نے اس جھگڑے کو ختم کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے، 5 وسق ہونا چاہیے، یعنی یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اسلام رحم اور عدل کا مذہب ہے، رحم کا اور عدل کا مذہب ہے۔ اصلا اسلام نے عدل کو مد نظر رکھا ہے کہ ہر غلے پر نہیں، کہ چاہے تھوڑا پیدا ہو یا کم پیدا ہو، چھوڑا پیدا ہوگا تو وہ بیچارے غریب کا کہاں جائے گا، اور اگر زیادہ پیدا ہو تو اس کو بھی نہیں، بلکہ اسلام نے ایک حد رکھ دی ہے کہ اتنا زیادہ جب پیدا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور اگر کم ہی ہے بیچارے کا اپنا ہی خرچہ اس پر نہیں چلے گا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چلیے پھر 5 منٹ 3 منٹ کے لیے رکتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ
سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔